ذمہ داری دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ذمہ اور داری۔ ذمہ کا مطلب ہے جواب اور داری مطلب رکھنا، ویسے ہی جیسے سمجھداری سمجھ رکھنا۔ داری کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی اپنی ذات کے لیے ذمہ داری، اپنے رشتوں کی ذمہ داری، اپنے وقت کی ذمہ داری اور پیسوں کی ذمہ داری۔ اب ہم ان کو دیکھیں گے ایک ایک کر کے کہ انسان کس طرح سے الگ الگ ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے ذمہ داری، جس میں انسان اپنے لیے کیا سوچتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے زندہ رکھتا ہے۔ ذمہ داری یا جواب دہی شعور سے شروع ہوتی ہے، جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی دنیا اپنے لیے بناتے ہیں۔ اگر شعور کی خرابی ہوئی تو اسی صورت میں دنیا خراب بن جائے گی، کیونکہ دنیا کا نظام ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور بدلتا ہے۔ تو آپ کی شعور کی حالت تو یہ دنیا آپ کے شعور کی حالت ہی بناتی ہے۔ یہ کس طرح کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور آپ کے اعمال کے نتائج بھی یہیں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے شعور کی حالت کی ذمہ داری لیں۔ دنیا میں منفی حالات، تنازع اور مشکلات پیدا کر رہا ہوں، خود کے لیے اور دوسروں کے لیے؟ کیا میں اپنے اندر کی دنیا کو خراب کر رہا ہوں؟ تو مجھے پہلے اندر سے جاگنا ہوگا اور خود سے کہنا ہوگا کہ اب میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی بدلتی ہوئی دنیا کی شروعات صرف آپ ہیں۔ سوچو اور خود سے پوچھو کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرو، یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ لاشعوری کی دنیا میں ہی تو جی رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ ساری کی ساری برائیاں دوسروں میں ہی دیکھتے ہیں، اس کے لیے سارے کے سارے لوگ برے ہیں اور سب جیسے اس کے دشمنی ہوں۔ چلیں جی، ذمہ داری تو وہی نبھائیں گے جو اس مقام پہ پہنچ جائیں گے، جو یہ سمجھ سکیں گے، کیونکہ غیر ذمہ دار کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ لاشعوری زنجیروں میں وہ تو پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کو جواب دے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا، کب اور کیوں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے لاشعور ہونے کے نتائج کو نہیں بھگتیں گے، وہ تو مصیبتوں اور مشکلاتوں کو ہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر مشکل حالات، مصیبتیں آگ بن جاتی ہیں جو انسان کی خودی اور خودداری کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ ایسا ایک لمبے عرصے تک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، درد بھرے راستے سے ہوتا ہے۔ تو آپ ذمہ دار بن جاتے ہیں ان سب کے لیے۔ اب ہم اپنے ذمہ داری کے دوسرے سٹیج پہ جاتے ہیں، جو کہ ہے رشتوں کی ذمہ داری۔ رشتوں میں بڑاپن دکھائیں، اپنے کاموں کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے مان لیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، حالات اور دوسرے شخص سے پہلے خود میں خامی تلاش کریں۔ اس وقت بھی آپ خود میں خامی تلاش کریں اور غلطی کا اظہار کر لیں جب آپ کو اس غلطی کو کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہ ہو۔ مثلاً گھر میں کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیں، غلطی مان لیں۔ اپنی غلطی ڈھونڈنے کے لیے آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سچائی سے کام لیں۔ اپنے رشتوں میں سچائی اور ایمانداری سے آپ بھروسہ مند بن جائیں گے۔ مثلاً آپ اپنا سارا وقت کہاں صرف کیا، اگر آپ سچ بتا دیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کئی حد تک ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اور اگر جھوٹ بولتے رہنا ہوگا یہاں تک کہ جھوٹ کی ایک بڑی عمارت بن جائے گی جسے ایک نہ ایک دن گرنا ہوتا ہے۔ الزام کے بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ ہر رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں، شکایت کی بجائے حل کی طرف جائیں، بات کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ اسی طرح کسی پر ایک دم لفظوں کے وار نہ کریں۔ بولنے سے پہلے سوچیں اور ثابت کریں کہ آپ پرواہ کرتے ہیں۔ جو دل میں آئے بول دینے سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو پرواہ نہیں، کیونکہ جو شخص غیر ذمہ دار ہوں گے ان کے ذہن میں پہلے سے شور سے ہی بات کرنا آئے گا اور وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اپنے غصے کو خود پر حکومت کرنے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ غصے میں وہاں سے چلے جانا چاہیے یا پھر 10 سے 1 تک گن لیں۔ دوسروں کی سوچ اور احساسات کے بارے میں سوچنا سیکھیں۔ ہمدردی ایک ایسا احساس ہے جو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جب کچھ کہیں تو سوچیں کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ آپ اس کے لیے پوری طرح ذمہ دار نہیں ہوتے
کہ کوئی کیا محسوس کرے گا، پر آپ کے اعمال ان پر اثر کریں گے۔ ایک ذمہ دار شخص ہمدرد بھی ہوگا۔ ذمہ داری میں تیسرا ہے وقت کی ذمہ داری ہے، وقت کی پلاننگ کی۔ کس وقت کیا کرنا ہے، یہ ایک ذمہ دار شخص کو سوچنا ضروری ہے۔ ہم خود کو وقت دینا بھول جاتے ہیں اور فیصلہ لینا بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سوتے رہیں اور آرام کریں، بلکہ خود کو وقت دینے کا مطلب ہے اپنی خوبیوں کو سراہنے کا وقت، اپنی کمیاں اور خامیاں دیکھنے کے لیے وقت دینا، یہ سوچنے کا وقت کہ کوئی نیگیٹو باتیں آپ کے اندر جگہ تو نہیں بنا رہی ہیں، نا امیدی نے آپ کو کہیں گھیر تو نہیں لیا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ وقت پر فیصلہ لیں، سمے رہتے فیصلہ لیں، خود کے لیے، پریوار کے لیے، کام کے لیے اور کمیونٹی کے لیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سے فالٹ انسان کی خود کی ذات کے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وقت کی پلاننگ کے لیے کچھ سوچتے ہیں ہم کہ ان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، جس سے ہم وقت کے حساب سے ایک ذمہ دار شخص بن سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا آتا ہے شیڈیول بنانا۔ مزے کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کاموں کے وقت کا دھیان دیں۔ مثال کے طور پر شام سے پہلے سبزی لانا ضروری ہے، واٹس ایپ چلانا، سوشل میڈیا پر دیے گئے ٹائم کو ہر دن خیال رکھیں۔ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا کتنا وقت نکال سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی ضروری ذمہ داری میں ہی آتا ہے۔ اپنے دیرینہ وعدوں اور ذمہ داریوں کی پلاننگ۔ جب کچھ بھی نیا اور مزیدار ہوتا ہے تو اسے نبھانا اچھا لگتا ہے، لیکن مشکل لگنے لگتا ہے ساتھ چلنا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے۔ جیسا کوئی نئی چیز یا نیا کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے دلچسپی کم ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے سوچنا ہے۔ مثال کے طور پر 90% باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کے خرچے کی پلاننگ نہیں کرتے۔ 10 یا 12 سال کی جب بچی ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ابھی تو جوان ہونے میں بہت وقت ہے۔ اس سوچ میں وہ 10-12 سال یا کچھ سال اور لگا دیتے ہیں اور پھر قرضہ لینا پڑتا ہے اور پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ پلان کرتے، اپنی انکم اور خرچے کے حساب سے بچاتے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی تہوار سے پہلے بھی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ اس کے بالکل سر پہ کھڑے ہونے پر کچھ پریشانیوں کو مول لینا ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ والدین جن کے بچے چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے اور وہ خوشحال بھی تھے اور کمانے میں دن رات لگا دیتے تھے، تو اس میں بچے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے کپڑے تو خریدتے ہیں، ان کو اچھا کھلا بھی دیتے ہیں، مگر ساری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں ان کے ایموشنز، ان کی مہارتیں، ان کے رویے۔ اکثر ماں باپ یہاں خلا چھوڑ دیتے ہیں، جو غیر ذمہ داری کا بہت بڑا عرصہ بن کے ان کے جوان بچوں کی نافرمانی اور غیر اخلاقی اعمال کی صورت میں ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ ہار کا سامنا ایک باپ کو اٹھانا پڑتا ہے جس نے پالنے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی برتی۔ اپنی ذمہ داریوں کا انہوں نے کوئی ایک مقصد نہیں بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک وقت نہیں بنایا ہوتا ہے، یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اپنے پیسوں پر قابو رکھنے کی ذمہ داری۔ بار بار دوسروں کی طرف پیسوں کے لیے دیکھنے کا مطلب ہے آپ کو اپنے پیسے خرچ کرنے کا شعور نہیں۔ اری سے پیسے نہ خرچ کرنے پر ہی ایسا ہوتا ہے۔ جی دیکھتے ہیں پیسے کو کنٹرول کرنے کی کچھ ٹپس۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے اپنا بجٹ بنانا۔ بجٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ ہر روز، ہر ہفتے، مہینے یا سال میں کتنے پیسے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان پیسوں کو کن کن چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، کتنا کیش آپ کے پاس بچتا ہے اور مستقبل میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کو پیپر کو ابھی استعمال کریں اور یا پھر کوئی بجٹ ایپ استعمال کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ عرصے تک قرض میں رہنے سے بچیں۔ انسان کے کام ان کے الفاظ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ابھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس پر کام کریں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نبھائیں۔